اتنی تپتی دھوپ میں جب میں اپنے گھر کے دروازے کے پاس پہنچا تھا تو دروازہ بند تھا۔ بار بار بجانے پر بھی کوئی نہ آیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری والدہ دروازہ کھولتی ہیں اور میں گھبرایا ہوا پسینے میں شرابور گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں۔ میری اماں مجھے پانی کا گلاس دینے لگیں اور پھر مجھے کہنے لگیں کہ دیکھو، گھر کا سارا کام میں نے کیا ہے، جھاڑو لگایا ہے، پوچھا لگایا ہے اور برتن بھی سارے پڑے ہوئے ہیں۔ اب ان ہڈیوں میں اتنا زور تو ہے نہیں کہ میں گھر بار سنبھالوں۔ تم اپنی بیوی کو جا کر دیکھو، آخر وہ کرتی ہی کیا ہے۔ میں جب اپنے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی سکون سے بیڈ پر سوئی ہوئی ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا اور اس کی بغل میں میرا بیٹا بھی سو رہا تھا۔ ایک پل کو میں سوچنے لگا کہ دیکھو، میں سارا دن آفس میں محنت کرتا ہوں، اپنا سر کھپاتا ہوں اور باس کی جھڑکیاں سنتا رہتا ہوں، اور اس کے بعد 2 سٹاپ بدل کر گھر آتا ہوں اور ثنا کو دیکھو کتنے سکون سے سو رہی ہے۔ میں غصے میں اسے بلانے لگا تو وہ جاگ گئی، اور ساتھ میں سویا ہوا میرا بیٹا، وہ بھی شاید اپنی ماں کے پاس سے اٹھ جانے سے جاگ گیا تھا اور رونا شروع ہو چکا تھا۔ ثنا جلدی سے اٹھی اور بچے کا فیڈر دھو کر اس میں دودھ ڈال کر اسے دینے لگی تو احمد چپ ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے احمد کے پاس بیٹھی اور میں ہاتھ دھونے کے لیے باہر چلا گیا۔ اسی اثنا میں میری اماں باہر ہی کھڑی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، دیکھ لیا آج تم نے اپنی آنکھوں سے، دیکھ لیا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیوی آرام کرتی رہتی ہے اور گھر کا زیادہ تر کام تو میں خود کرتی ہوں۔ میں سوچنے لگا کہ رات کو بچے کو سلاتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا، لیکن بچہ پھر بھی نہیں سو رہا تھا اور ثنا احمد کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود کافی ٹائم مجھے آواز آتی رہی۔ احمد بلک بلک کر روتا رہا اور کتنے گھنٹے میں نہیں سو پایا تھا۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور چند گھنٹے نہ سونے کی وجہ سے میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں ثنا کتنی دیر نہیں سوئی ہوگی۔ بہرحال میں کمرے کی طرف مڑا تو میری ماں پھر مجھے پیچھے سے آواز لگانے لگی کہ اپنی بیوی کو بولو کہ تمہیں کچھ چائے پانی کا پوچھے، جب دیکھو پلنگ توڑتی رہتی ہے، احمد کا بہانہ رکھا ہوا ہے اور خود سو جاتی ہے۔ مجھے بہت غصہ آ گیا۔ میں جب کمرے میں گیا تو ثنا پھر سوئی ہوئی تھی۔ میں نے غصے سے اسے جھنجھوڑا اور اسے کہا، آخر تم گھر میں کرتی ہی کیا ہو؟ میری اس بات سے وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے سر میں بہت شدید درد ہے۔ میں نے غصے سے اپنی بیوی کو دیکھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ آج تو میری بڑی بہن بھی آئی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر شور مچانے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں ذرا بھی اپنی ماں کا خیال نہیں ہے، اپنی بیوی کا ہی خیال رکھنا۔ میں تو جب بھی آئی ہوں تمہاری بیوی کو آرام کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے، گھر میں وہ کرتی ہی کیا ہے۔ میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں کچن میں چلا گیا۔ جب میں کچن میں گیا تو میری بیوی وہاں پر موجود تھی۔ میری اماں کو معدے کا مسئلہ ہوتا تھا، اس لیے میری بیوی ان کے لیے پرہیزی کھانا بناتی تھی، جبکہ مجھے چٹپٹے کھانے پسند تھے، اس لیے وہ میرے لیے الگ اور امی کا پرہیزی کھانا الگ بناتی تھی۔ کبھی کبھی وہ مصروف ہو جاتی، امی تھوڑا بہت اپنے لیے کھانا بنا لیتی تھیں۔ رات کو پھر احمد کے پیٹ میں بہت درد تھا، وہ بہت زیادہ رونے لگا۔ میں جب گہری نیند سو رہا تھا، اس کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے غصے سے اپنی بیوی کو دیکھا اور اس سے کہا، تم نے تو سارا دن اپنی نیند پوری کر لی ہے، میری نیند کیوں حرام کر رہی ہو؟ اسے لو اور دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں سکون سے سو گیا۔ اگلے دن میں آفس چلا گیا۔ وہاں سارا دن میں کافی ٹینشن میں رہا تھا۔ ایک تو نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اپنے لیے چائے کا کپ منگوایا اور چائے پینے لگا۔ باس نے بھی آج بہت کام زیادہ دے رکھا تھا۔ چائے کے ساتھ ایک پیناڈول کی ٹیبلٹ بھی لی اور اسے کھانے لگا۔ صبح گھر سے نکلتے ہوئے ثنا نے لنچ بھی دیا تھا۔ چائے پینے کے 1 گھنٹے بعد میں نے لنچ کیا اور پھر جو آفس کا کام بچا ہوا تھا وہ کرنے لگا۔ 2:15 پر آفس سے چھٹی ہو جاتی تھی، لیکن میرا کام ابھی تک پورا نہیں ہوا تھا، کیونکہ آج میری طبیعت بہت خراب تھی۔ مجھے بہت چڑچڑاپن محسوس ہو رہا تھا۔ ایک تو احمد نے بھی تنگ کیا ہوا تھا اور اوپر سے آپی کے 2 بچے بھی آئے ہوئے تھے۔ بہرحال 3 بجے تک میں نے اپنا کام ختم کیا اور میری اس وقت مطلوبہ بس بھی جا چکی تھی۔ کافی ٹائم میں دوسری بس کا انتظار کرتا رہا۔ اس کے بعد اللہ اللہ کر کے میری مطلوبہ بس آئی تھی اور میں اس میں سوار ہو گیا۔ گرمی بھی بہت تھی۔ میں گھر آیا تو ثنا کمرے میں ہی موجود تھی اور اس نے ابھی احمد کو سلایا تھا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ تم ابھی جاگی ہو، لیکن وہ کہنے لگی، نہیں، احمد کی طبیعت بہت خراب تھی، میں نے ابھی سے دوائی دے کر سلایا ہے، اس کے پیٹ میں بہت درد تھا۔ وہ اٹھی اور میرے لیے پانی لے کر آئی۔
میں نے اسے چائے بنانے کے لیے کہا۔ وہ چائے بنانے کے لیے کچن میں گئی تو اماں میرے کمرے میں آ گئیں اور بیٹھ گئیں۔ میں نے اپنی اماں سے حال احوال پوچھا تو وہ کہنے لگی، نعمان بیٹا، تمہاری بیوی اب اٹھی ہے، کچھ بھی نہیں کرتی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں اٹھا اور کچن میں ثنا پر چلانے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تم دفع ہو جاؤ، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، یہاں پر تم کرتی ہی کیا ہو؟ جبکہ وہ مجھے ہکا بکا دیکھنے لگی اور پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی، نعمان کیا بات ہے، آپ کیوں مجھ پر چلا رہے ہیں؟ جبکہ میں اسے گھورے جا رہا تھا اور میں نے اسے یہی کہا تھا کہ مرد کس لیے شادی کرتا ہے کہ بیوی اس کا گھر سنبھالے، اس کے بچوں کا خیال رکھے۔ اور کیا میری اماں اس حالت میں گھر کے کام کرتے ہوئے اچھی لگتی ہے؟ تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ میری اماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی؟ جبکہ ثنا مجھے پریشانی کی حالت میں دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، نہیں نعمان، میں سارا کام خود کرتی ہوں، اور اب سارا کام کرنے کے بعد کمرے میں جا کر آرام کر رہی تھی۔ وہ تو رات کو احمد نے مجھے سونے نہیں دیا، جبکہ میں اسی بات پر اڑا ہوا تھا کہ نہیں، میں نے خود کل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ تم کیا کچھ کرتی ہو۔ جب میں آیا تو تم سو رہی تھی۔ ثنا چپ رہی، کچھ نہ بولی، جبکہ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے غصے سے اسے کہا کہ دفع ہو جاؤ، اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ اور جتنا مرضی آرام کر لو۔ وہ چپ ہو گئی اور جا کر اس نے اپنے بھائی کو فون کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا بھائی اسے لینے آ گیا تھا۔ اس نے اپنا اور احمر کا سامان پیک کیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ احمر کے کپڑے بھی رکھ رہی ہے اور اس کی ضرورت کا سامان بھی، تو مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں نے وہ سامان اس کے بیگ سے نکلوایا اور اسے بہت ڈانٹا کہ تم نے جانا ہے تو تم ہی جاؤ گی، میں احمر کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ جبکہ وہ روئے جا رہی تھی اور بضد تھی کہ نہیں، احمر میرے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ کیسے اسے سنبھالیں گے؟ میں نے اسے کہا کہ تم بس گھر میں ایک ہی کام تو کرتی ہو، تم نے احمر کو سنبھالا ہے، جبکہ باقی کے سارے کام اماں کر لیتی ہیں، تو احمر کو بھی وہ رکھ لیں گی۔ پھر آفس سے واپس آ کر میں خود احمر کو دیکھ لیا کروں گا، تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا بھائی باہری گاڑی میں بیٹھا ہارن دے رہا تھا۔ ثنا کے میکے والے ماشاءاللہ سے اچھے کھاتے پیتے تھے، ان کے مالی حالات کافی بہتر تھے۔ حالات تو ہمارے بھی ٹھیک ہی تھے، میں نے بس موٹر بائک رکھی ہوئی تھی اور آفس دور ہونے کی وجہ سے میں مطلوبہ بس میں ہی جاتا تھا، اور ایک تو گرمی کی وجہ سے میں موٹر بائک کا استعمال بھی کم کرتا تھا۔ تھوڑا راستہ بھی سنسان تھا، اس لیے بس میں کچھ سیکیورٹی فیل ہوتی تھی۔ بہرحال بار بار ہارن بجانے پر ثنا اپنا سامان اٹھا کر چلی گئی۔ جب وہ احمر کو اٹھانے لگی تو میں نے اس سے احمر کو چھین لیا اور اسے باہر کی طرف دھکا دیا۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے جا کر اپنے بھائی کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا بھائی گاڑی سے باہر نکلا، شاید وہ اپنے بھانجے کو مجھ سے لینا چاہتا تھا۔ میری طرف آنے ہی والا تھا کہ ثنا نے اسے منع کر دیا اور کہا، نہیں بھائی، آپ نہ جائیں، اور وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گیا اور اپنی بہن کو لے کر چلا گیا۔ جبکہ میں کمرے میں آیا، احمد رو رہا تھا۔ میں نے آگے پیچھے اس کا فیڈر دیکھا، مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ جب میں کچن میں گیا تو فیڈر ویسے ہی سنک میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے احمر کو نیچے فرش پر بٹھایا، کرسی یا ٹیبل پر نہیں بٹھایا کیونکہ وہ نیچے ہی نہ گر جائے۔ اسے فرش پر بٹھا کر میں نے فیڈر دھویا، فریج سے دودھ نکالا اور گرم کیا اور احمر کو فیڈر میں ڈال کر دیا۔ پھر میں اسے کمرے میں لے آیا۔ کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب تو کچھ کھانے کا بھی دیکھنا ہے۔ اماں کے کمرے میں گیا اور اماں سے پوچھا کہ کیا پکانا ہے۔ اماں کہنے لگی، کیوں، تمہاری بیوی نے کچھ نہیں پکایا؟ میں نے کہا، نہیں اماں، وہ تو چلی گئی ہے، میں نے تو اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ اماں مجھے ہکا بکا دیکھنے لگیں اور کہنے لگی، نعمان، آج تو میری طبیعت بھی بہت خراب ہے۔ جب میں نے اپنی آپی کی طرف دیکھا، وہ بیڈ پر سر کو باندھے لیٹی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہی سوچا کہ آپی گھر میں بھی سارے کام کرتی رہتی ہیں، بچے بھی سنبھالتی ہیں اور گھر بھی اس کا الگ ہے، یہاں پر آتی ہیں تو کچھ دیر آرام کر لیتی ہیں، اور اماں کا مجھے خود خیال تھا۔ میں کچن میں چلا آیا۔ کچن میں آ کر میں نے دیکھا سالن بنا ہوا تھا، یعنی ثنا سالن بنا کر گئی تھی۔ جب میں آفس سے آیا تھا تو وہ سالن بنا چکی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے کچن میں دیکھا کچھ برتن پڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا اماں انہیں کیسے دھوئے گی، اماں کی تو صحت بھی ٹھیک نہیں، لہٰذا میں نے خود ہی دھونا شروع کیے۔ تھوڑے سے برتن تھے، بہت جلد ہی دھل گئے۔ جب میں انہیں شیلف پر رکھنے لگا، مجھے احمر کے رونے کی آواز آئی۔ میں بھاگا ہوا کمرے کی طرف گیا۔ احمر اپنا فیڈر ختم کر چکا تھا، وہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے اٹھا لیا۔ جیسے ہی اسے اٹھایا تو مجھے اپنے بازو پر گیلا پن محسوس ہوا۔ میں نے دیکھا تو احمر نے پخانہ کیا ہوا تھا۔
اب یہ کام تو اماں کے کرنے کے نہیں تھے۔ میں نے جلدی سے احمر کا پیمپر چینج کیا اور بہت برے دل سے چینج کیا، یہاں تک کہ مجھے الٹی بھی آنے والی تھی، لیکن بہرحال مجھے یہ کام بھی کرنا تھا۔ صاف کر کے میں نے احمر کے کپڑے چینج کیے۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد میں نے احمر کو جھولے میں لٹا دیا اور وہ سکون سے لیٹ گیا۔ شاید وہ اسی لیے رو رہا تھا کہ اس کا پیمپر گندا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے بیڈ سے ساری چیزیں اٹھائیں اور باہر پھینکیں۔ جب بیڈ شیٹ کو دیکھا تو وہ بھی گندی تھی۔ میں نے وہ بیڈ شیٹ اتاری اور الماری سے دھلی ہوئی بیڈ شیٹ نکال کر بیڈ پر بچھا دی۔ پھر واش روم گیا اور جا کر احمر کے کپڑے اور بیڈ شیٹ دھوئی۔ ابھی میں دھو ہی رہا تھا کہ مجھے احمر کے رونے کی پھر آواز آئی۔ میں بھاگا ہوا کمرے میں آیا اور یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں احمر گر نہ جائے، کیونکہ ابھی سے چارپائی یا جھولے سے نیچے اترنا نہیں آتا تھا۔ میں اسے اٹھا کر اماں کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا اماں تھوڑی دیر احمر کو رکھ لیں۔ میں اسے اماں کے پاس چھوڑ آیا اور آ کر بیڈ شیٹ دھو کر چھت پر پھیلا کر واپس آیا تو میں کچن میں چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ سالن تو ثنا بنا کر چلی گئی ہے، لیکن مجھے روٹیاں بھی دیکھنی ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں بیلن پر کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گا۔ آپی کی صحت بھی خراب ہے اور امی سے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ امی آپ کچھ بنا کر دیں۔ میں نے فریج کھولا اور دیکھا فریج میں آٹا تو تھا ہی نہیں۔ اب آٹا کیسے گوندوں؟ آٹے کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ کھانا آرڈر کر دوں۔ میں نے امی کا پرہیزی کھانا دیکھا تو وہ بھی بنا ہوا تھا۔ پھر روٹیاں میں نے آرڈر کرنی تھیں۔ میں نے روٹیوں کا آرڈر دیا اور پھر اماں کے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ مجھے احمر کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں احمر کو اٹھا کر لے آیا اور اسے چپ کروانے لگا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ شاید اسے بھوک لگ رہی ہے۔ میں کچن میں گیا اور اس کے لیے سیریلیک بنایا۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سیریلیک بنانا کیسے ہے۔ پھر اس ڈبے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اسے کس طرح سے بنانا ہے۔ میں نے سیریلیک بنایا اور احمر کو کھلانے لگا۔ احمر نے دلیا کھاتے کھاتے پھر کپڑے گندے کر لیے تھے۔ میں نے اسے دلیا کھلایا اور کھلانے کے بعد اس کی شرٹ چینج کرنے لگا۔ تب تک روٹی بھی آ چکی تھی۔ احمر کو بیڈ پر بٹھا کر کچھ چھوٹے چھوٹے کھلونے رکھے، وہ ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اتنے میں دروازے پر بیل بجی، شاید ہوٹل والے نے روٹیاں بھجوا دی ہیں۔ میں روٹی لینے باہر گیا اور روٹی لے کر کچن میں آ گیا۔ کچن میں آیا تو سالن ٹھنڈا پڑا تھا، کیونکہ وہ تو کافی ٹائم پہلے ثنا نے بنا لیا تھا۔ شاید اس لیے کہ احمر اس وقت سو رہا ہوگا تو اس نے سالن بنا دیا ہوگا، کیونکہ بچے کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پچھلے ان 3 گھنٹوں سے مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اماں کے پاس گیا اور اماں سے کہا کہ اماں آپ اٹھ کر سالن ہی گرم کر دیں، جبکہ اماں نے مجھے صاف جواب دے دیا کہ نہیں نعمان بیٹا، مجھ سے تو چلنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ میں کچن میں آیا اور اپنا اور اماں کا سالن گرم کیا، انہیں ان کے کمرے میں دے آیا اور اپنا کھانا لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ احمر ابھی تک اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی موٹے موٹے نوالے توڑ کر کھانا کھایا اور یہی سوچا کہ اگر احمر نے رونا شروع کر دیا تو سالن اور روٹی ٹھنڈی ہو جائے گی، اس لیے میں نے جلدی جلدی کھانا کھایا۔ ابھی کھانا کھا ہی چکا تھا کہ احمر نے پھر رونا شروع کر دیا۔ پھر میں نے احمر کو اٹھا لیا۔ اسے اٹھائے ہوئے میں کچن میں برتن رکھنے گیا۔ چائے پینے کا بہت موڈ ہو رہا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ ثنا اس ٹائم کھانے کے بعد کبھی کافی اور کبھی چائے بنا کر مجھے دیتی تھی اور مسکراتی ہوئی میرے پاس آتی تھی۔ آپ تھک گئے ہیں تو میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں، ٹانگیں دبا دیتی ہوں، اور کبھی وہ میرا سر دبانا شروع کر دیتی، کبھی ٹانگیں، اور یہاں تک کہ وہ میرے پاؤں پر تیل ملنا بھی شروع کر دیتی تھی، اور مجھے سکون آ جاتا تھا۔ میں کچن میں آیا تو چائے تو نہیں بنا سکتا تھا کیونکہ احمر کو اٹھایا ہوا تھا۔ میں پھر کمرے میں واپس آ گیا۔ احمر کو ایک کھلونا پکڑا کر میں جلدی جلدی کچن میں گیا اور اس کا فیڈر دھو کر اس میں دودھ ڈالا اور فیڈر کو اوون میں رکھ دیا۔ دودھ بس 1 منٹ میں ہی گرم ہو گیا۔ میں جلدی سے فیڈر لے کر کمرے میں آیا، تب تک احمر کے رونے کی آواز پھر آ رہی تھی۔ میں نے احمر کو فیڈر دیا اور وہ چپ ہو گیا۔ پھر میں اسے اپنے بازو پر اٹھا کر کمرے میں چلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سو گیا، خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ نہ جانے کب میری بھی آنکھ لگ گئی، کیونکہ پچھلے 2-3 دنوں سے میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں بہت تھکان محسوس کر رہا تھا۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا بستر گیلا ہے۔ میں نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ آن کیا اور دیکھا تو احمر کا پیمپر لیک تھا۔ میں نے جلدی سے اس کا پیمپر چینج کیا، اس کے کپڑے چینج کیے، الماری سے ایک اور بیڈ شیٹ نکالی اور وہ بھی چینج کی۔ نیند اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ وہ کپڑے اور بیڈ شیٹ میں نے ایسے ہی واش روم میں رکھ دیے اور خود بھی سو گیا اور احمر کو بھی سلا دیا۔ صبح اٹھا تو کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ تب تک اماں ناشتہ کر چکی تھیں، لیکن جب میں جاگا تو اماں نے مجھ سے ناشتے کا نہیں پوچھا۔ میری آپی اور ان کے بچے بھی صحن میں کھیل رہے تھے۔
آپی نے بھی مجھ سے کھانے کا نہیں پوچھا، جبکہ میں خود ہی کچن میں آیا اور فریج سے بریڈ اور جیم نکالا اور بغیر گرم کیے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا، کیونکہ نہ تو مجھے پراٹھا بنانا آتا تھا اور نہ ہی ٹائم تھا۔ حالانکہ مجھے ناشتے میں دہی اور پراٹھا پسند تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ ثنا کب اور کیسے دہی بنا دیتی تھی، کتنا دودھ ڈالتی تھی اور اس میں کتنا دہی مکس کرتی تھی۔ مجھے تو بس ہر چیز تیار ملتی تھی۔ بہرحال میں نے بریڈ کھائی اور جلدی جلدی تیار ہو کر آفس کے لیے چلا گیا اور احمر کو اماں کے حوالے کر گیا۔ سارا دن آفس میں مصروف رہنے کے بعد جب میں گھر آیا تو مجھے گلی سے ہی احمر کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے دروازہ کھولا۔ احمر سین میں ہی فرش پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد بہت سارے کھلونے پڑے ہوئے تھے۔ جب میں اندر داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر وہ اور چلانے لگا اور بابا بابا کہنے لگا، کبھی بابا اور کبھی ماما۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور وہی کل والا حال کہ اس کے پیمپر سے میرا بازو گندا ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہوا اور اپنی اماں کی طرف دیکھنے لگا اور اپنی اماں سے کہا کہ اماں، آپ ہی سے ہی کہہ دیتی کہ یہ اس کا بھی تو کچھ لگتا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، بندہ کم از کم مجبوری میں ہی کوئی کام کر دیتا ہے۔ اماں کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، تمہاری آپی تو دن میں چلی گئی تھیں، وہ تو 1 ماہ سے میرے پاس نہیں آئی تھی اور مجھے ملنے ہی آئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپی اتنا تو دیکھ لیتی کہ آپ کی صحت خراب ہے، 2-3 دن رہ لیتی تو کیا ہو جاتا، لیکن میں تو شاید سمجھ گیا تھا کہ وہ انہی جھمیلوں کی وجہ سے گھر جا رہی ہیں۔ حالانکہ پچھلے مہینے جب وہ آئی تھیں تو پورا 1 ہفتہ رہ کر گئی تھیں اور میں نے خود محسوس کیا تھا کہ ثنا نے ان کے بچوں کو بھی سنبھالا تھا اور وہ آرام ہی کرتی رہی تھیں، لیکن پھر بھی ان کی زبان پر یہی شکوہ رہتا تھا کہ ثنا ہمارا ٹھیک طرح سے خیال نہیں رکھ پاتی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ احمر کے زور زور سے رونے کی آواز نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میں جلدی میں واش روم گیا اور وہاں رات والے کپڑے دیکھ کر میرا اور دماغ خراب ہو گیا۔ جیسے بھی تھا میں نے یہ سب کچھ تو کرنا تھا۔ میں نے احمر کے کپڑے چینج کروائے، پیمپر اتارا اور احمر کو نہلانے لگا۔ مجھے اس چیز کا قطعی تجربہ نہ تھا، لیکن یہ سب تو میں نے کرنا تھا۔ میں نے احمر کو اچھے سے تیار کیا اور کمرے کی حالت درست کی۔ جلدی سے واش روم سے جو گندے کپڑے تھے انہیں دھوئے، اپنی شرٹ دھوئی اور چھت پر پھیلانے کے لیے چلا گیا۔ مجھے بہت کچھ یاد آ رہا تھا کہ اتنا سارا کام کرنے کے بعد بھی ثنا نے کبھی اپنے ماتھے پر بل نہیں ڈالے تھے۔ اگر میں کچھ کہہ بھی دیتا تو وہ آگے سے مسکرا دیتی تھی۔ اس کے باوجود وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ یہ سب صرف اماں کی وجہ سے تھا، کیونکہ اماں مجھے بار بار طعنے دیتی تھیں کہ تمہاری بیوی کرتی ہی کیا ہے۔ پتہ نہیں اماں کو ثنا سے کیوں اتنی چڑ تھی۔ میں کچن میں گیا، وہاں پر کچھ بھی بنا ہوا نہیں تھا۔ احمر کو دودھ گرم کر کے دیا اور یہی سوچ رہا تھا کہ اتنا بھڑکانے کے بعد اماں نے اتنا تو کر لیا کہ اپنے لیے کچھ پرہیزی کھانا بنا لیا، لیکن بیٹے کو پوچھا تک نہیں۔ اماں جو کہتی تھیں کہ برتن میں دھوتی ہوں تو وہ سنک تو برتنوں سے بھرا پڑا تھا۔ اماں یہ کہتی تھی کہ فرش میں صاف کرتی ہوں، لیکن 2 دنوں سے فرش بھی گندا تھا۔ میں کچن میں گیا اور کچھ برتن دھوئے، کچن کی کچھ چیزیں سمیٹی تھیں اور آ کر احمر کو اٹھایا اور اسے پیار کرنے لگا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ چلو بیٹا۔ جب باہر نکلا تو اماں کہنے لگی، نعمان بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اماں مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی موٹر بائک نکالی اور احمر کو آگے بٹھایا اور اپنی بائک کو اس سائڈ پر لے گیا جہاں مجھے جانا تھا، جن راستوں پر میری منزل تھی۔ میں یہ سمجھ گیا تھا کہ میں ثنا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، میری بیوی کے بغیر میرا گھر ادھورا ہے۔ یہ سب کچھ میرا بچہ، میرا گھر تو میری بیوی نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ مجھے ابھی بھی یاد آ رہا تھا کہ صبح آفس کے لیے کپڑے نکالنا بھی میرے لیے کتنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ ثنا نے کچھ کپڑے میرے پریس کر کے الماری میں لٹکائے ہوئے تھے۔ اسی سوچ میں تھا کہ میں ثنا کے میکے کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ ثنا کی بھابھی نے کھولا۔ میں انہیں سلام دعا کرتے ہوئے اندر آ گیا۔ انہوں نے احمر کو میری گود سے لے لیا۔ میں نے ان سے ثنا کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اندر کمرے میں بیٹھی ہے۔ میں جب ثنا کے پاس گیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھیں سجی ہوئی تھیں، شاید وہ بہت زیادہ روئی تھی۔ میں نے اسے بلایا، مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھ سے احمر کا پوچھنے لگی۔ جلدی سے بھاگ کر باہر آئی اور اس نے احمر کو اٹھا لیا اور اسے چومنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر میں مسکرانے لگا اور میں نے ثنا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس سے کہا، ثنا میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، تمہارے بغیر میرا گھر ادھورا ہے۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ مسکرا دی اور احمر کو بے تحاشا پیار کرنے لگی۔
وہ ایک بیوی بھی تھی اور وہ ایک ماں بھی تھی۔ وہ ہنسی خوشی میرے ساتھ میرے گھر واپس آ گئی۔